بہرحال بصرہ میں حماد ابن سلمہ اور ربیع ابن سبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کوفہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یمن میں معمر علیہ الرحمہ نے، اور شام میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور خراسان میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو حنیفہ کے مناقب پر ایک کتاب لکھی ہے، تمییز الصحیفہ فی مناقب ابی حنیفہ، آپ کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ یہ کتاب میں خرید کر لایا ہوں۔ جب پہلے میں عرب سے، مکے سے، مدینے سے کتابیں خرید کر لاتا تھا، اب تو خیر چند سالوں سے بند کر دیا ہے، ورنہ پہلے میں ہر سال حج کے موقع پر 3 لاکھ 4 لاکھ کی کتابیں لے آتا تھا۔ تو تمییز الصحیفہ میں لایا ہوں، اللہ عالم اب ہے یا نہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کوئی اس کا اردو میں ترجمہ کر دے تاکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اشکال کرنے والوں کو جواب ملے۔ تو تمییز الصحیفہ میں علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ بے ترتیب الابواب من صنف اولا ابو حنیفہ، یعنی ابواب کے مطابق اگر کسی نے کتاب لکھی ہے تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ مسئلہ مختلف فیہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اپنی کوئی تصنیف ہے یا نہیں۔ ہاں، آپ کے آثار منقول ہیں، آپ سے روایات منقول ہیں، اس لیے کہ کچھ کتابیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں ان میں بعضوں کی رائے یہ ہے کہ وہ آپ کی نہیں، آپ کے شاگردوں کی، اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ آپ کی، جیسے الفقہ الاکبر، بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کے شاگردوں کی، اور بعض کہتے ہیں امام صاحب۔ خیر، پھر اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوا۔ ابھی تک جو دونوں دور گزرے اس میں روایات جمع کی گئی تھی، لیکن صحیح، ضعیف، مرفوع، موقوف، ساری روایات۔ اب تیسرا دور جب شروع ہوا تو اس تیسرے دور میں اہتمام کیا گیا کہ صرف روایات مرفوعہ کو جمع کیا جائے، روایات موقوفہ نہیں، روایات منقطعہ نہیں، یعنی جس کی سند کا مکمل پتہ نہ ہو، ایسی روایتوں کو جمع نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں کوفہ میں یحییٰ بن عبد الحمید حمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بصرہ میں عبداللہ بن موسیٰ عبسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اصل اصول 2 شخصیت ہیں کہ جنہوں نے روایات مرفوعہ کے عنوان پر کتاب کو جمع فرمایا۔ اس کے بعد تو پھر بہت سارے اکابر پیدا ہوئے جنہوں نے اس طرح پر کتاب لکھی، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق ابن راہوی، ابو بکر ابن ابی شیبہ، علی ابن مدینی، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے بعد میں روایات مرفوعہ کو صرف اپنی کتابوں میں جمع فرمایا۔ اس کے بعد چوتھا دور شروع ہوا۔ اس چوتھے دور میں خاص طور پر روایات صحیحہ کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا، روایات مرفوعہ بھی ہو اور صحیحہ بھی ہو۔ ابھی تیسرے دور میں جو روایات جمع ہوئی مرفوعہ، لیکن اس میں ضعیفہ بھی تھی، روایات صحیحہ کو خاص طور پر علیحدہ جمع کیا۔ اس کا سب سے اصل اصول حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ چوتھے دور میں سب سے پہلے
روایات مرفوعہ صحیحہ کو جمع کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اس کے بعد 5واں دور آیا، یعنی تیسری صدی۔ اس لیے کہ پہلی صدی کے اختتام پر تو عمر ابن عبدالعزیز تھے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جنہوں نے روایات کو جمع کیا ابن جریج ہو گئے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر جنہوں نے مرفوعہ کو جمع کیا، اور چوتھے نمبر پر روایات صحیحہ۔ روایات صحیحہ امام بخاری ہے، اور امام بخاری 195 میں پیدا ہوئے تو 200 سال ختم اور تیسری صدی شروع ہوئی۔ اس کے بعد 5واں دور آیا کہ جس میں فقہ کی ترتیب پر، سنن کی ترتیب پر، جس کو سنن کہا جاتا ہے، فقہ کی ترتیب پر روایات صحیحہ کو جمع کیا جائے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے جیسے علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد سجستانی ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے فقہ کی ترتیب پر روایات کو جمع فرمایا، جس کو آپ ابو داؤد شریف کہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ سعید ابن منصور کی سنن تو پہلے سے موجود تھی، سنن سعید ابن منصور، تو شاگرد کی سنن مقدم ہوگی یا استاذ کی مقدم ہوگی؟ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سنن اور فقہ کی ترتیب پر سعید ابن منصور نے لکھی، اور بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمان آپ کے معاصر امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کتاب کو لکھا سنن کی ترتیب پر، تو پھر خطابی کے قول پر اشکال ہوگا جنہوں نے ابو داؤد کو مقدم بتایا۔ ہمارے حضرت کا خیال یہ ہے کہ ویسے سعید ابن منصور نے بترتیب فقہ روایات کو جمع کیا تھا سنن کی ترتیب پر، لیکن اس میں روایات منقطعہ زیادہ ہے۔ اسی طرح دارمی کا بھی حال ہے کہ روایات منقطعہ و موقوفہ زیادہ ہے، اور فقہ کی ترتیب پر زیادہ سے زیادہ روایات مرفوعہ کو ذکر کیا جائے۔ سنن کی ترتیب پر زیادہ سے زیادہ روایات مرفوعہ کو جمع کیا جائے، یہ کام امام ابو داؤد نے کیا۔ تو روایات مرفوعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مقدم، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ یہ 5 ادوار گزرے، اس کے بعد مختلف شکلوں میں کتابوں کو لکھنے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اصل اصول یہ 5 ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الفیۃ الحدیث میں اس کو اس طرح پر جمع فرمایا: اول الجامع الحدیث والاصل ابن شہاب عامر له عمر۔ اصل اصول حدیث اور اثر کے جمع کرنے والے ابن شہاب زہری ہے،
جنہوں نے عمر بن عبدالعزیز کے کہنے سے یہ کام کیا تھا۔ وَأَوَّلُ الْجَامِ بِالْأَبْوَابِ جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُو اِقْتِرَابٍ۔ وَأَوَّلُ الْجَامِ بِالْأَبْوَابِ، ابواب کی ترتیب پر جمع کرنے والی، جماعتن فی العصر ذو اقتراب، ایک پوری جماعت تھی جو ہم زمان تھی، جن کا ذکر میں کر چکا کہ ابن جریج ہے اور سفیان ثوری ہے اور ان کے علاوہ علی ابن مدینی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسرا طبقہ آیا، وَأَوَّلُ الْجَامِ بِالْأَبْوَابِ جَمَاعَةٌ فِي الْعَصْرِ ذُو اِقْتِرَابٍ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کابن جریج وحشیم ومالک ومعمر وولد المبارک، یہ سب نام کے بعد کابن جریج وحشیم ومالک ومعمر وولد المبارک، یہ پوری ایک جماعت ہے جنہوں نے ابواب کی ترتیب پر، اس لیے خاص طور پر امام ابو حنیفہ ہی کا نام لکھنا یہ محل نظر ہے۔ وَأَوَّلُ الْجَامِ بِالْاِخْتِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطْ الْبُخَارِي۔ وَأَوَّلُ الْجَامِ بِالْاِخْتِصَارِ عَلَى الصَّحِيحِ فَقَطْ الْبُخَارِي، اور اختصار کے ساتھ صحیح روایتوں کے مجموعے کو جمع کرنا یہ سب سے پہلے امام بخاری نے۔ اس میں 3 دور ذکر کیے گئے، بیچ کے 2 دوروں کا ذکر نہیں آیا، ایک بخاری کے بعد کا جو سنن کی ترتیب اور ایک اس سے پہلے کا، یہ 2 دور کا ذکر نہیں آیا۔ واللہ سبحانہ و تعالی، یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی کہ مدون اول راجح قول پر ابن شہاب زہری ہے، اگرچہ دوسرا قول ابو بکر ابن حزم کا، اور پھر قرن ثالث تک مختلف طرز پر کتابیں لکھی گئی۔ اب اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ بات تو ہم نے تسلیم کر لی کہ عمر بن عبدالعزیز کے کہنے سے حکومتی سطح پر روایتوں کو جمع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے تو 100 سال گزر چکے اور بات آج کی کل بدل جاتی ہے، تو 100 سال میں روایتیں محفوظ کیسے رہیں؟ ہم کیسے یہ یقین کر لیں کہ یہ روایات ساری کی ساری صحیح ہے جو تم نقل کر رہے ہو؟ یہ ایک بہت بڑا اشکال ہے۔ اس اشکال سے پہلے سمجھو، حفظ کے 2 طریقے، حفظ فی الصدر اور حفظ فی السفینہ، سینے میں محفوظ کرنا، کاغذات میں محفوظ کرنا، 2 طریقے۔ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جو روایات جمع کی گئی وہ حکومتی سطح پر، ورنہ اس سے پہلے اکابر کا ان دونوں طریق پر روایتوں کے محفوظ کرنے کا رواج تھا۔ حفظ فی الصدر بھی تھا اور حفظ فی السفینہ بھی تھا، اور جب دونوں طرح اس سے پہلے روایات محفوظ تھی تو پھر روایت پر شک و شبہ کیسے ہو سکتا؟ اب سب سے پہلے حفظ فی الصدر کو لے لیں۔ اب تعالی جل شانہ وَأَمَّا نَوَالَهُ خصوصاً عربوں کو حافظہ بڑا زبردست دیا تھا۔ عرب زیادہ لکھے پڑھے نہیں تھے، امی تھے، بہت کم لکھے پڑھے تھے، لیکن حفظ ان کا اتنا محفوظ تھا کہ قصائد کے قصائد محفوظ کر لیتے تھے۔
اپنے نسب کے فخریہ 1,000 اشعار محفوظ کر لیتے اور بعض مرتبہ ایک مرتبہ بولا گیا اور محفوظ کر لیا. یہ عربوں کا حافظہ تھا. بخاری شریف جلد ثانی میں باب احد میں آپ پڑھو گے عبید اللہ بن عدی ابن خیار حمص کے تو اپنے ساتھی سے کہا کہ چلو یہاں آئے ہیں تو ہم حضرت وحشی سے ملے اور شہادت حمزہ کا واقعہ پوچھے. تو کسی کو پوچھا کہ وحشی کہاں رہتے ہیں؟ تو بتایا کہ وہاں آگے جاؤ ایک مکان ہے وہاں باہر بیٹھے ہو. یہ لوگ گئے وہاں. عبید اللہ نے اپنے پورے چہرے پر کپڑا لپیٹ دیا, صرف آنکھیں نظر آتی تھی اور نیچے پاؤں نظر آتے تھے, بس باقی پورا بدن نظر نہیں آتا. وحشی بیٹھے تھے, جا کر انہوں نے سلام کیا اور فرمایا ہر تعریف حضرت پہچانتے ہو آپ مجھے؟ تو انہوں نے یوں آنکھیں دیکھی, پھر یہ نیچے پاؤں دیکھے. اس کے بعد فرمایا کہ میں مکے میں غلام تھا عدی ابن خیار کی, اور اس کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا. تو میرے مولا نے کہا تھا کہ دایا تلاش کر کے لاؤ. تو میں ایک عورت کو لے کر آیا. وہ عورت اپنی سواری پر بیٹھی تھی اور میرے مولا نے مجھ کو یوں کہا کہ یہ بچہ میرا, اس کو دے دے. میں نے وہ بچہ اٹھایا اور دایا کو دے دیا. میں نے اس وقت جو قدم دیکھے تھے وہ یہی قدم. بخاری جلد ثانی میں یہ واقعہ آئے گا. یہ عربوں کا حافظہ تھا. اتنے چھوٹے سے قدم دیکھے تھے, آج اتنے بڑے ہو گئے, لیکن کہتے ہیں کہ یہ وہی قدم. اور تم کو صبح کا سبق یاد نہیں رہتا کہ پہلے گھنٹے میں کیا پڑھا تھا. ہاں البتہ تم کو بریانی یاد رہتی ہے, پکوڑے یاد رہتے ہیں, اور طرح طرح کے کھانے تم کو یاد رہتے ہیں. اگر مجھے کوئی یہ کہیں کہ تمہیں کوئی لقب دیا جائے, ارے کوئی کنیت تمہاری دی جائے, تو کوئی ابن حجر ہے اور کوئی ابن فلاح ہے اور کوئی ابو فلاح ہے. آپ لوگوں کی کنیت میں رکھ دوں گا ابو الاقال, بہت زیادہ کھانے والوں کے باپ. یہ تم لوگوں کی کنیت ہے ابو الاقال. تو صبح کا سبق بھی ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے صبح میں کیا پڑھا تھا. روایت ایک ہمیں محفوظ نہیں رہتی, وہ بھی ہم بھول جاتے ہیں. تو عربوں کو اللہ تعالیٰ نے حافظہ بڑا زبردست دیا تھا. حضرات صحابہ نے روایت کو, نبی کے کلام کو محفوظ فی صدر کیا, سینے میں محفوظ کیا. اب میں کچھ واقعات ایسے سناؤں حفظ فی صدر, جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حفظ فی صدر کیسے ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ حج میں جا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھانجے عروہ کو فرمایا کہ عبداللہ حج میں جا رہے ہیں, ان کے پاس روایتیں بہت ہیں, جاؤ تم بھی ساتھ میں حج میں اور حدیث حاصل کرو. احادیث سنتے رہے, واپس آئے حج سے. وہ ساری روایات خالہ جان کو بیان کی, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ کو ایک روایت کے باب میں شبہ ہوا, اور وہ روایت بخاری شریف میں صفحہ 20 پر آئی. ابھی جو باب آپ نے پڑھا, باب کیف یحفظ العلم, اسی میں ان اللہ تبارک و تعالی لا ينتزع العلم انتزاعا
ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھاتا، بلکہ اللہ علم کو اٹھاتا ہے، علماء کو اٹھاتا ہے۔ اس روایت کے بعد میں حضرت عائشہ کو شبہ ہوا، یہ روایت صحیح بھی ہے یا غلط؟ اگلے سال عبداللہ ابن عمرو بن العاص پھر حج کے لیے چلے، حضرت عائشہ نے فرمایا بھانجے عروہ جاؤ واپس ساتھ میں، اب روایات حاصل کرو، اور خاص طور پر گزشتہ سال جتنی روایت سنی ان روایتوں کو دوبارہ پوچھنا۔ دوبارہ حج میں چلے، کچھ روایتیں نئی بھی لی، پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ حضرت وہ روایات میں کچھ مجھے جہول سا ہو گیا، اس کو بیان کریں۔ آپ نے ایک سال پہلے جس ترتیب سے روایات بیان کی تھی اسی ترتیب سے دوبارہ بیان کی، ترتیب تک آگے پیچھے نہیں ہوئی۔ یہ ہے حافظہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الکنہ میں ایک واقعہ نقل کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے پاس گئے کسی کام سے، تو مروان نے کہا کہ حضرت کچھ حدیثیں بیان کیجیے، تو حضرت نے حدیثیں سنائی۔ مروان نے اپنے سیکرٹری ابو زعیزہ، جس سیکرٹری کا نام تھا، اسے کہا لکھو یہ روایات۔ ایک سال کے بعد پھر ابو ہریرہ مروان کے پاس گئے، تو مروان نے سیکرٹری کو ورائے پردہ بٹھا دیا اور ابو ہریرہ سے کہا کہ حضرت گزشتہ سال آپ نے جو روایات بیان کی تھی وہ جہول ہو گیا، آپ دوبارہ بیان کریں۔ حضرت نے اسی ترتیب سے روایتیں بیان کی اور پیچھے سیکرٹری ملاتا چلا گیا، چونکہ لکھا ہوا تھا۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ ترتیب کے بھی خلاف نہیں اور ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں۔ یہ ابو ہریرہ کا حافظہ تھا۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ جب ہشام بن عبد الملک کے وہاں گئے تو ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت آپ میرے بچوں کے لیے کچھ حدیث لکھ دیں، تو فرمایا میں لکھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آپ لکھ لیں۔ تو کاتب کو بٹھایا، حضرت نے 400 احادیث لکھوائی۔ ایک سال کے بعد پھر ابن شہاب زہری گئے تو ہشام نے کہا کہ حضرت الکتاب التی قد کتبت قد ضاع، حضرت وہ کتاب ضائع ہو گئی، آپ دوبارہ ان احادیث کو ریپیٹ کر دیں۔ اور پیچھے ایک آدمی کو وہ نسخہ لے کر بٹھا دیا، حضرت نے ہو بہو وہ 400 روایات اسی طرح بیان کی۔ کمال یہ ہے کہ جس ترتیب سے پہلے بیان کی تھی اسی ترتیب سے بیان فرما۔ ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے قسم کھا لی، محمد ابن یعقوب فصوی نے اس واقعے کو نقل کیا کہ اگر ابو زرع رازی کو 1,00,000 حدیثیں یاد نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور مسئلہ طلاق نہ تھا۔ وہ صاحب ابو زرع رازی کے پاس گئے، فرمایا حضرت آپ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا ہے، تو حضرت خاموش رہے۔ وہ صاحب ابو حاتم رازی کے پاس گئے اور کہا کہ میری طلاق کا مسئلہ ہے، اور ابو زرع کچھ بھی بولتے، فرمایا تم جا کر دوبارہ پورا مسئلہ رکھو اور کہو کہ طلاق کا مسئلہ ہے۔ تو ابو زرع رازی نے جب یہ پورا مسئلہ سنا تو فرمایا یا بنیہ ما سواد علی بیاض فی بیتی الا احفظہ، میرے اس مکان کے اندر کالا اور سفید، یعنی سفید کاغذ اور کالا لکھا، سواد علی بیاض، جتنا کچھ میرے مکان میں ہے مجھے ساری کتابیں محفوظ ہیں۔
ابو حاتم سے جا کر اس صاحب نے یہ بات نقل کی تو فرمایا ابو زرعہ کے مکان میں جتنی کتابیں ہیں اس کی روایات 100,000 و 100,000 و 100,000 3 لاکھ، یعنی آپ 3 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں۔ اور اسی مجلس میں ابو زرعہ نے فرمایا تھا کہ 1 لاکھ حدیثیں تو مجھے ایسے یاد ہے جیسے تمہیں قل هو اللہ یاد ہے، جیسے تم قل هو اللہ پڑھ لیتے ہو آسانی کے ساتھ، ویسے میں 1 لاکھ حدیثوں کو سنا دیتا ہوں۔ ایسے بے شمار واقعات امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں لکھا ہے کہ زمانے کے حاسد علماء، اس لیے کہ حسد تو علماء ہی کے پاس ہے، اور کود کود کر بھرا ہوا ہے، اور اتنے متصف ہیں علماء اس بیماری سے کہ اب شاید علماء کو یہ احساس بھی نہیں رہا کہ مجھ میں یہ بیماری ہے۔ حسن بصری سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، برائی کرتا ہے، تو اس کی زبان سے ایک بدبو نکلتی ہے، اور مجھے اس بدبو کا کوئی احساس ہوتا ہی نہیں۔ کہاں بدبو آتی ہے؟ ہمیں تو کوئی احساس نہیں۔ حسن بصری نے فرمایا کہ چمڑے کی فیکٹری میں، مارکیٹ میں جہاں چمڑے بنائے جاتے ہیں، صاف کیے جاتے ہیں، کہا چمڑے کی مارکیٹ میں کبھی کبھی جاؤ گے تو چمڑے کی بدبو آئے گی، لیکن رات دن وہی قیام کرو گے تو بدبو ختم ہو جائے گی، پھر لگے گی ہی نہیں بدبو، جیسے تم کھرور رہنے والوں کا حال ہے۔ باہر سے کوئی آتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ فیکٹری کی بدبو آ رہی ہے، لیکن ہم یہاں رہ کر ایسے کوگر ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ بدبو آ رہی ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر چمڑے کی فیکٹری میں کبھی جاؤ گے تو تمہیں بدبو لگے گی، لیکن وہی قیام ہو جائے تو پھر احساس ہی نہیں۔ فرمایا حضرات صحابہ کے زمانے میں کبھی کبھی کوئی بولتا تھا جھوٹ، اس لیے بدبو کا احساس ہوتا تھا، اب تو اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس کی بدبو کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو حسد کا مرض علماء میں ایسا ہو گیا ہے کہ اب شاید علماء کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں اور میرے ساتھ یہ بیماری لگی ہوئی۔ یہ بڑی مضر بیماری ہے اور انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو امام بخاری کے حالات میں جب آگے آئے گا واقعہ آپ پڑھو گے کہ 10 علماء آئے اور کہا حضرت کچھ روایات آپ سے ہمیں معلوم کرنا ہے، اور ایک ایک نے 10 روایتیں پڑھی تو کل ملا کر 100 ہو گئے، اور ہر ایک نے غلط روایت پڑھی، اور حضرت سن کر صرف بولتے رہے لا۔ جب سب نے اپنی روایتوں کو پورا کر لیا تو حضرت نے فرمایا پہلے سے کہ تو نے یہ 10 روایتیں پڑھی غلط اور صحیح ہے، تو 100 کی 100 غلط بھی سنائی اور پھر صحیح بھی سنائی۔ چلو صحیح کا سنانا تو اتنا کمال نہیں، لیکن وہ غلط سنی، ایک مرتبہ سنی اور وہ غلط بھی یاد ہو گئی۔ امام بخاری کا حافظہ کیسا ہو؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں آپ نے حالات میں پڑھا، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی محدث کی روایات کو جمع فرمایا اور سوچا یہ کہ میں جب مدینے پہنچوں گا تو ان کے سامنے پڑھ دوں گا تاکہ توثیق ہو جائے، واسطے سے سنی تھی۔ جب وہاں پہنچے اس محدث کے پاس، ان سے کہا کہ حضرت آپ کی روایات میرے پاس ہے، واسطے سے میں توثیق کرانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ سے بیان کر رہا ہوں۔
اب اتفاق ایسا ہوا کہ جن کاغذوں میں وہ روایات لکھی تھی وہ کاغذات کہیں ادھر ادھر ہو گئے، اور سادہ کاغذ جو ہے وہ آپ کے پاس رہ گئے۔ اب حضرت سادہ کاغذ لے کر پڑھ رہے ہیں۔ کچھ روایات پڑھنے کے بعد وہ محدث صاحب نے دیکھا کہ اس میں تو کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، تو کہا انت تضحکنی، میری مذاق کرنے آیا۔ تو امام ترمذی رو پڑے، فرمایا مذاق نہیں کرتا، حقیقت یہ ہے، لیکن حضرت یہ آپ کی ساری روایتیں مجھے زبانی یاد ہیں۔ آپ نے اس مجلس میں 422 روایتیں سنا۔ وہ محدث صاحب اتنے خوش ہوئے کہ اپنی طرف سے 40 نادر روایتیں سنائیں۔ نادر کا مطلب انہی کی سند سے تھی، کسی اور کی سند سے نہیں تھی۔ ان روایات کو خوش ہو کر امام ترمذی کو سنایا۔ اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کے باب میں لکھا ہے کہ فضل بن عباس اور محمد بن مسلم وارہ، ان دونوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ محمد بن مسلم حنفی تھے اور فضل بن عباس غیر حنفی۔ فیصل کے طور پر اسحاق ابن راہوی کو مقرر کیا، تو اسحاق بن راہوی نے فرمایا کہ میرے کتب خانے میں جاؤ اور 10ویں نمبر کی الماری میں، اس زمانے میں کتابیں تو تھی نہیں، کاپیاں بنا کر کے دستے باندھتے تھے، دستے کپڑے باندھ کر کے اس کو رکھتے تھے۔ کہا 10ویں نمبر کی الماری میں 3 نمبر کا دستہ کھولو اور اس میں 3 نمبر پر جو کاپی ہے اس کاپی کو لے آؤ۔ وہ کاپی منگوائی، کہا اس کا 12واں پیج کھولو، اس پر وہی بات لکھی ہوئی تھی جو فضل بن عباس کہہ رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسحاق بن راہوی رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ کیسا ہے۔ بہرحال اگر میں حافظہ ہی کو بیان کروں گا تو شام ہو جائے گی، ایسے محدثین کے تو واقعات ہیں۔ مجھے صرف یہ نمونے کے طور پر آپ کو پیش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ و نوالہ ہمارے اکابر کو وہ حافظہ عطا فرمایا تھا کہ وہ اپنے سینے میں محفوظ فرمایا۔ اس لیے دور صحابہ سے لے کر دور تابعی تک مکمل روایات سینوں میں محفوظ تھی۔ اس لیے یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ 100 سال گزر چکے تو روایت کا اعتبار کیسے ہو۔ ہاں البتہ ایک بات سمجھ، تدوین قرآن کا کام دور صحابہ میں ہوا، اور یہ مفصل بات بخاری شریف جلد ثانی میں آئے کہ جنگ یمامہ میں جب حافظ صحابہ شہید ہو گئے تو صدیق اکبر کو حضرت عمر نے توجہ دلائی اور زید بن ثابت نے پھر جمع فرمایا، اور دور عثمانی میں پھر بالترتیب جمع کیا گیا، اور اس شکل پر جو آج ہمارے سامنے موجود ہے جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ تو تدوین قرآن کا کام تو دور صحابہ میں ہے، البتہ تدوین حدیث کا کام دور تابعی میں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اصل ہے تو تعالیٰ کو یہی منظور ہوا کہ اس کی تدوین پہلے ہو جائے۔ اگر اسی دور میں احادیث کی بھی تدوین کا مسئلہ ہو جاتا تو اختلاط مع القرآن کے خطرات ہو جاتے، اس لیے پہلے تدوین قرآن کروایا اور پھر تدوین احادیث کروایا۔ اور دور عثمانی کا واقعہ تو کہ جن 4 صحابہ کو ترتیب قرآنی کے لیے حضرت عثمان نے کام حوالے کیا تو عبداللہ ابن مسعود ناراض ہو گئے تھے، اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود کوفہ میں تھے، ان کے پاس بھی اپنا قرآن تھا لکھا ہوا،
حضرت عثمان نے ان کو نہیں بلایا تھا جمع قرآن میں، جس سے وہ ناراض ہو گئے۔ اصل بات یہ تھی کہ وہ کوفہ میں تھے، اب ان کو لکھا جاتا اور وہ آتے کب، اور جمع قرآن میں تاخیر ہو رہی تھی، اس لیے عبداللہ ابن مسعود کو نہیں بلایا گیا۔ یہ ظاہری وجہ ہے جو کتابوں میں، لیکن ہمارے حضرت کا کہنا یہ ہے کہ اللہ ہی کو منظور نہیں تھا کہ عبداللہ ابن مسعود شریک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس کچھ خبر واحد کی آیات بھی تھی، جیسے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں تھا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر متتابعات۔ اب یہ متتابعات خبر واحد ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا، کیا بات، فاقطعوا کے بعد ایدیہم، عبداللہ ابن مسعود کی قرأت میں تھا ایمان۔ اب ایمان کا لفظ خبر واحد ہے، تو اس طرح کے کچھ خبر واحد تھی۔ اب اگر عبداللہ ابن مسعود کو لاتے تو عبداللہ ابن مسعود ضد کرتے اپنی ان آیات کو قرآن شریف میں لانے کے لیے، تو قرآن تواتر سے نکل کر خبر واحد میں آ جاتا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ خبر واحد قرآن میں نہ آئے، اس لیے شرکت نہ ہوئی۔ بہت ناراض ہو گئے تھے حضرت عثمان سے۔ حج میں ملاقات ہوئی تو حضرت عثمان نے خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے فرمایا عبداللہ ایک مشورہ ہے، ذرا خلوت میں آئیے۔ اس لیے کہ آدمی کو جب کوئی مشورہ دیتا ہے تو سامنے والا خوش ہو جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شاگرد سے، اپنے خادم سے کہا ورے کو ہو جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، ذرا میں بات کروں۔ عثمان نے فرمایا کہ اہلیہ کا انتقال ہو گیا آپ کی، میں چاہتا ہوں کہ خوبصورت نوجوان لڑکی سے تمہارا نکاح کرا دوں۔ بخاری شریف میں کتاب النکاح۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنے خادم سے کہا تعال، آ جاؤ بھائی، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ پھر بلا لیا۔ تو حضرت عثمان نے یہ مشورہ دیا تھا، اصل میں وہ جو دل میں تھوڑی سی ناراضگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے۔ بہرحال تدوین قرآن کا مسئلہ تو دور صحابہ میں ہوا، اور تدوین احادیث کا مسئلہ جو ہے وہ دور تابعی میں ہوا، لیکن اس سے پہلے روایات محفوظ تھی حفظ فی الصدر کی شکل میں، اس کے میں نے نمونے دیے۔ اس کے بعد دوسری بات حفظ فی السفینہ، حفظ فی الکتاب۔ حضرات صحابہ نے روایات کو لکھا بھی تھا، ان کی کتابیں تھیں جس میں انہوں نے روایتوں کو جمع کیا تھا۔ میں اس کی بھی کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ اللہ